وائی ایف جی آر ایف؟ سوال یہ آتا ہے، بہت ساری این جی اوز ہیں، ایف جی آر ایف کے ساتھ کام کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دو بڑے شاندار فائدے ہیں۔ سب سے پہلا تو نیٹ ورک، دعوت اسلامی کے فیضان مدینہ ایف جی آر ایف کے آفس بن گئے، دعوت اسلامی کا نگران ایف جی آر ایف کا والنٹیئر بن گیا، دعوت اسلامی کے سمجھ لے کے رضاکار جو ایف جی آر ایف کے رضاکار بن جاتے ہیں، تو ہمیں کہیں کوئی بندہ ہائر ہی نہیں کرنا پڑتا۔ یعنی میں اگر آپ کو یہ بات کروں کہ دنیا کے اتنے سارے ملکوں میں ایف جی آر ایف کام کر رہی ہے، شاید میں غلط نہیں ہوں تو پوری ایف جی آر ایف کے 20 بھی ملازمین نہیں ہیں۔ اچھا، جو پیڈ ہوں، یعنی پورے ایف جی آر ایف کا نظام چلانے کے لیے دنیا میں شاید 20 لوگوں کی بھی اب سیلری نہیں دے رہے۔ ماشاءاللہ، اب اتنا بڑا غریبوں تک پہنچ رہا ہے، یعنی سارا پیسہ جو ہے وہ آپ کا جو جہاں خرچ کر رہے ہیں وہاں پہنچ رہا ہے۔ نمبر 1 پوائنٹ۔ دوسری جو ایف جی آر ایف کی جو خوبصورتی ہے کہ ایف جی آر ایف کا جتنا بھی کام ہے وہ مفتیان کرام کی شرعی رہنمائی کے بعد ہوتا ہے۔ اشفاق بھائی، میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مزے کی بات بھی اور مشکل بات بھی بتاؤں۔ جب مجھے ایف جی آر ایف کی ذمہ داری ملی نا تو میں سب سے پہلے دارالفتہ گیا، اور ہمیں سکھایا ہی جاتا ہے کہ نیا کام ہے تو پہلے شرعی رہنمائی لے۔ مفتی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا عبدالحبیب بھائی اب اصل آپ جو کام لے کر آئے ہو نا، دعوت اسلامی کے 90% کام تو ہیں ہی اچھے، یعنی وہ وقف کے کام ہیں، وہ زکوٰۃ کے استعمال کے کام ہیں، اس میں 5-10% کام میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے جس کی رہنمائی لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ایف جی آر ایف کے جو کام ہیں وہ 90% کام وہ ہیں کہ جس میں بہت سارے مسائل آئیں گے کہ چندے کا صحیح استعمال صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا، زکوٰۃ کے پیسے کس کو دینے ہیں، کہاں خرچ ہو سکتے ہیں، کہاں نہیں ہو سکتے، لوگوں کے امیر ہیں نا، پیسے بانٹنے، سامان بانٹنا ہے، بہت سارے کرپشنز کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس پر ہمیں رہنمائی لے کر چلنا، اور یقین کریں روزانہ ہی ہمارے پاس کئی سوال ہوتے ہیں مفتیان کرام سے پوچھنے کے لیے، روز کی بنیاد پر۔ 2 سال ہو گئے نا، اب بھی یہ سوال ختم نہیں ہوئے، روز نئی سچویشن آتی ہے، روز نیا سوال کرتے ہیں، روز نیا جواب ہمیں مل رہا ہوتا ہے۔ تو اتنا الحمدللہ ہمارا پورا گروپ بنا ہوا شرعی رہنمائی ایف جی آر ایف۔ ہمارے ذمہ داران ہمیں سوال کرتے ہیں، اس گروپ میں ڈالتے ہیں، وہاں سے جواب ملتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ عوام کے پیسے کا پراپر استعمال۔ اور تیسرا کہ آپ کی امداد جو ہے وہ پراپر جگہ پر مستحق تک بڑے اوتھنٹک انداز میں پہنچتی ہے۔ اچھا ہاں، چوتھا بھی لے لیں، وہ اس سب سے خوبصورت پوائنٹ ویسے ختم نہیں ہوگا، ایک چوتھا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، وائی ایف جی آر ایف۔ ہم صرف راشن، صرف ویلفیئر کا کام نہیں کرتے، الحمدللہ ہم ان کو ویلفیئر کرنے کے بعد ان کو نمازی بھی بناتے ہیں، ہم ان کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجتے ہیں۔ صرف اس بار 30 روزہ اعتکاف میں سینکڑوں وہ اسلامی بھائی شامل ہوئے ہیں پاکستان بھر سے جو سیلاب زدہ ایریا میں، جن میں ہم نے ایف جی آر ایف کا کام کیا، اب ان کو 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے لے کر آئے ہیں۔ ایک تو 1 ماہ کا ان کو کھانا پینا بھی ملے گا، ان کو راشن بھی دے رہے ہیں، اور اب وہ انشاءاللہ نمازی بن کر، اللہ نے چاہے امام بن کر اس علاقے میں لوٹیں گے۔ اب میں صرف ترکیہ کی مثال دے رہا ہوں، یہ جو 92 کنٹینرز ہم نے آرڈر کیے ہیں، ہم نے اس کے ساتھ ایک مسجد بھی آرڈر کی ہے، یعنی ہم ایک مسجد کا پورا کیمپ بھی لگائیں گے۔ 92 فیملیاں رہ رہی ہوں گی، ساتھ ایک جانماز ہوگی، وہاں ہمارے ایک امام صاحب ہوں گے، ایک اسلامی بہن ہوں گی، اسلامی بہنوں کی تربیت، اسلامی بھائیوں کی تربیت، بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ تو آپ کی ویلفیئر، یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں راشن بانٹوں، میرا راشن بھی بٹے اور لوگ نمازی بھی بنے، میرا راشن بھی بٹے اور لوگ قرآن بھی پڑھنے لگ جائیں، ان کا دین و ایمان بھی محفوظ ہو جائے، تو میں کیوں نہ ایف جی آر ایف کے ذریعے بٹواؤں۔